لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ یقین والے کتنے ہیں. اعمال تو بے یقینی کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ. کہتے ہیں جی آج کل تو کیا کریں، سود کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور ہیں بھی کلمے والے. تو بتائیں کدھر گیا ایمان؟ بے پردہ پھرنے والی عورتیں کہتی ہیں جی آج کیا کریں، آج کل تو پردے سے زندگی گزر ہی نہیں سکتی. یہ چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ایمان کی فکر بڑھتی جائے گی، نفاق کا ڈر بڑھتا جائے گا کہ کہیں یہ پیالہ چھلک نہ جائے، اتنا ڈر زیادہ ہوگا. اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، وہ آج اتنے خائف و ترساں ہیں کہ جیسے انہیں ہر لمحے اپنے مرتد ہونے کا خوف ہوتا. اور وہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے مست ہیں، ہم تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. یہی ایمان کا کمال تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی. کیا کہا؟ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ رو رہے تھے. ایک دوست نے کہا کہ حضرت کوئی گناہ ہو گیا، تو سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا، وہ دانہ اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ گندم کا دانہ ہے، میں نے اپنے ارادے سے اپنے اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی. اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے پتہ نہیں یہ موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. تو ایمان جتنا بڑھتا جائے گا نفاق کا خوف اتنا بڑھتا جائے گا. اور جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھے گا. لکھ لیں یہ بات، جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اپنی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا. اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ. بچے کو پانی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، تو اللہ نے واپس لوٹایا نا بیٹے کو، بات پوری ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیتے تھے. نبی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا، لوگ رہنے نہیں دیتے، اور اللہ کے محبوب جدا نہیں ہونا چاہتے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس نے آپ کا قرآن اتارا وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس پہنچائے گا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. جو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے. یہ کسی بندے کا وعدہ تھوڑا ہے، بے وفا کہیں کے، موقع پرست قسم کے، یہ خدا کے وعدے ہیں. اس لیے اللہ کے وعدوں پر ٹھوس یقین ہونا چاہیے بندے کو. اس لیے مومن جب دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلی نصیحت ایمان اور سب سے آخری وصیت ایمان. وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کان میں، تو کان میں اذان کس کی طرف؟ شہادت، ایمان کی دعوت ہے نا.
اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دعوت ہے رہا، تو کان میں سب سے پہلی نصیحت کون سی ہوئی؟ ایمان کے بارے میں. اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو. تو آخری نصیحت کون سی ہوئی؟ تو آیا تھا تو ایمان کی تلقین، اور جب جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ امتحان بنانے کی جگہ، ایمان بنانے کی جگہ تھی. ہم سارے کے سارے یہاں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں. ایمان بن گیا مومن کامیاب. اس لیے ہم اسباب پر یقین رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب کے وعدوں پر یقین رکھیں. اور ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لہذا پہلے تمام انبیاء کو حق مانتے ہیں. اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے تجارت کے نہ ہونے کا یقین، نوح علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے اکثریت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، صالح علیہ السلام پر یقین رکھنے کی وجہ سے بلڈنگ اور عمارات سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وزارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے فرعون بادشاہوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اسباب کی نفی ہم اس طرح کریں جس طرح کے انسان بتوں کی نفی کیا کرتا ہے. پتھر کے بتوں کی نفی آسان ہے کہ جی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے. اسباب پر تو یقین. آج تو دفتر سے پلنے کا یقین، کاروبار سے پلنے کا یقین. نماز چھوڑتے ہیں، کاروبار نہیں چھوڑتے. نماز چھوڑتے ہیں، دنیا کے کام نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہاں سے یقین ہوتا ہے نا کہ پلیں گے. اللہ سے پلنے کا یقین ہوتا تو اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اسباب اختیار نہ کرو. شریعت کہتی ہے اسباب اختیار کرو، مؤثر ان کو نہ سمجھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو کہ اللہ کو راضی کروں گا وہ اس میں خیر ڈال دیں گے، اللہ کو راضی کروں گا، وہ نہیں راضی کروں گا تو وہ اس میں میرے لیے شر ڈال دیں. نظر اللہ پر رہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کہیں اسباب اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو بندہ ان اسباب پر قدم رکھ کے آگے چلا جائے گا، سمجھے گا کہ میری منزل کوئی اور ہے. اس لیے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس کا نام ہے؟ مخلوق پر بھروسہ ہے، خدا پر بھروسہ نہیں. اب ایمان سیکھنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ ایک خوبصورت سوال کا جواب. اتنا جو ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہم نے سنا تو لامحالہ دل میں خیال آتا ہے کہ ایمان کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، بڑھانے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے تھے، یقین ان کا بناتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ماں باپ نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت ایسی کریں گے کہ ہمارا بچہ ایک مومن کامل بن کر زندگی گزارے گا. تو بڑی ترکیبیں سوچی، حتیٰ کہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہو گیا. ایک دن مدرسے سے واپس آیا، امی بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگو.
अम्मा कैसे मांगू? बेटा वुजू करके मुसल्ले पे बैठो। बच्चा बैठ गया। दुआ मांगो। बच्चे ने दुआ मांगी, अल्लाह मदरसे से आया हूं, भूख लगी हुई है, अम्मी अब्बू को भी आप रोजी देते हैं, मुझे भी रोटी दे दे। दुआ मांग के कहने लगा, अम्मी अब क्या करूं? मां ने कहा, बेटा अंदर ढूंढो, कहीं अल्लाह ने भेज दी होगी। अब मां खाना पकाकर कहीं छुपा चुकी थी। वो बच्चा कमरे में गया तो उसको कहीं ना कहीं रोटी की महक महसूस हुई, तो उसने रोटी निकाल ली। अब बच्चे के अंदर एक तजस्सुस आ गया, अम्मी अल्लाह सबको रोजी देते हैं, हाँ, इंसानों को भी जी, जानवरों को भी जी, परिंदों को भी जी। अम्मी अल्लाह कितने बड़े हैं? अल्लाह बहुत बड़े हैं। अगले दिन फिर यही। अब जब बच्चे को रोज रोटी मिलनी शुरू हुई तो अल्लाह के बारे में और ज्यादा उसके दिल में सवालात पैदा हुए और प्यार पैदा हुआ। वो अच्छे मोहब्बत से नाम लेता, अल्लाह कितने प्यारे हैं, सबको देते हैं, खुद नहीं खाते, बंदों को खिलाते हैं, अल्लाह ऐसे हैं। और मां अपने बच्चे को अल्लाह की अजमत और सिखाती। मां बड़ी खुश थी कि मेरे बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ रही है। अल्लाह की शान देखें। एक दिन वो वालदा किसी तकरीब की वजह से अपने रिश्तेदारों के यहां चली गई और वहां मशगूलियत ऐसी कि वक्त ज्यादा हो गया। जब टाइम देखा तो बच्चे के आने का वक्त था और मां ने खाना पका के रखा नहीं था। अब मां परेशान भी हुई, बुरका लिया, तेज कदमों से चल रही है, दुआ मांग रही है, आंसू भी आ रहे हैं। अल्लाह, मैंने तो बच्चे का यकीन बनाने के लिए सब हरबा इख्तियार किया था, मेरे बच्चे का यकीन न कहीं टूट जाए, मेरी मेहनत पे कहीं पानी न फिर जाए। दुआएं मांग रही है। घर पहुंची, देखती है कि बच्चा आराम से बिस्तर पे सोया हुआ है। तो मां ने कहा, इसको सोने दो, मैं पहले रोटी पका लूं। रोटी पकाई, छुपाई, वापस आके अपने बेटे के रुखसार का बोसा लिया। बेटे आज तो तुझे बड़ी भूख लगी होगी। बेटा उठ के बैठ गया। अम्मा नहीं। क्यों बेटा? अम्मा मैं मदरसे से वापस आया था और मैंने मुसल्ला बिछाया, मैंने दुआ मांगी, अल्लाह भूख भी लगी हुई है और आज तो अम्मी भी घर पे नहीं है, अल्लाह मुझे रोजी दे दीजिए। और अम्मी मैं फिर कमरे में गया और मुझे एक जगह रोटी का टुकड़ा पर नजर आया, मगर अम्मा जो लज्जत मुझे आज आई इससे पहले कभी नहीं आई थी। अपने बच्चों का ईमान ऐसे बनाते थे। क्या हमने अपनी औलाद का ईमान बनाया? किस बात का गिला करते हैं? उनको ऐसे माहौल में भेजा जहां उनका ईमान बनता हो? नहीं। तो स्कूलों और कॉलेजों से ईमान थोड़ा सीखेंगे। ईमान तो सीखा जाता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह वालों की सोबत में, और उसके लिए वक्त फारिग करना मुसीबत होती है। इसलिए हमारे असलाफ का ईमान बहुत पक्का था। ईमान बनने के दो तरीके, तवज्जो फरमाइए। एक, ईमान की दावत कसरत से देना। जब बंदा कोई बात करता रहता है ना, दिन रात सुबह शाम, तो अपने दिल पे भी उसका यकीन आ जाता है। ऐसे इंसान ईमान की दावत, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा, दिन रात जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं। मोमिन जहां बैठे बस अल्लाह की बात छेड़ दे, अल्लाह के वादों पर यकीन, अल्लाह की अजमत को बयान करे, अल्लाह की किबरियाई को बयान करे, अल्लाह के वादों पर भरोसे को, बस टॉपिक ही यही हो डिस्कशन का। घर में बैठे तो भी यही, दोस्तों में बैठे तो यही, बाहर बैठे तो यही, हर जगह। जितना ज्यादा इसको कहेंगे उतना ज्यादा अपने दिल पर इसके असरात पक्के होंगे। चुनाचे साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का क्या हाल था? ठोस पक्के ईमान। सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू इरशाद फरमाते थे
کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان اتنا پکا ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں ذرہ بھی اضافہ نہ ہو. ان کو حق الیقین حاصل تھا، حق الیقین حاصل تھا. اسی لیے وہ زندگی بھر دین کی دعوت، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے. اب باقی صحابہ کا ایمان بھی ایسا، یہ نہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا تھا، باقیوں کا بھی ایمان ایسا. چنانچہ سنیے ایک اور حدیث مبارکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گزرا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا صبح بخیر، گڈ مارننگ. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ قلت، تو میں نے کہا. اب ایک صحابی کا جواب سنیے، اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکا مومن بننے کی حالت میں صبح کیا ہے. ایسے ہو کیفیت ہماری، اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انظر ماذا تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے. فإن لكل شيء حقیقت، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے نا، دلیل ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانک، حارثہ تیرے ایمان کی کیا دلیل ہے، کیا حقیقت ہے؟ قل، تو میں نے کہا، عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا. واسحرت لذالک لیلی وازمعت نہاری وکأنی انظر الی عرش ربی بارزا، لہذا میں نے دن میں روزہ رکھا، رات کی عبادت کی، اور اس حال میں رہا کہ جیسے میں اللہ کے عرش کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کھلی آنکھوں سے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور میں اہل جنت کو جنت کے اندر زندگی گزارتے دیکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا، اور جہنم والوں کو جہنم میں چیخ و پکار کرتے دیکھ رہا ہوں. یہ میرے دل کی حالت ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عرفت فالزم، تو نے حقیقت کو پہچان لیا، اس کے اوپر جمع رہے. قالہا ثلاثہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. ایسا ایمان ہو کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سامنے دیکھے اور یہ دیکھے کہ نیک اعمال کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، اور برے اعمال کروں گا تو بالآخر جہنم کے اندر جلوں گا. آج یہ ایمان گنوا لینا بہت آسان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان اپنا ایمان گنوا بیٹھتا ہے. یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے، کیونکہ جب چیز کی اہمیت سامنے ہو تو پھر انسان اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. اور اگر چیز کی اہمیت سامنے نہ ہو تو پھر انسان اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، پھر ہم اس کے ضائع ہونے سے محتاط رہیں گے. اور پتہ ہے ایمان ضائع ہونے کے بعد ایسے کلمات ہیں کہ جو آج کل کئی لوگ بول جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں.
چنانچہ نقل کفر نہ باشد، وہ چند کلمات جن سے انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ذرا کنسپٹ اس کا بنانا آسان ہوگا، پھر سن لیجئے. جیسے کسی بندے نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وہ فلاں جگہ، اور یہ سن کے کہتے ہیں او خدا کے پچھاوڑے، فقد کفر. جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے، ان الفاظ سے کہنے سے یہ بندہ کافر ہو گیا. خدا کا پچھاوڑا تو نہیں نا کوئی ہو سکتا. تو بات کر مارنی آسان ہے، اس لیے شیطان ایسے الفاظ زبان سے نکلوا دیتا ہے، کہیں غصے میں کہیں تکبر میں. سنیے اب وہ کلمات. مالا بدہ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہتی وقت ارشاد فرماتے ہیں، اگر گوید آدم علیہ السلام اگر گندم نمی خورد ما بد وقت نمی شدیم کافر شود. اگر کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو میں بدبخت نہ ہوتا، کافر شود. اگر گفت نماز با جماعت بگزار، کسی نے کہا کسی کو کہ بھئی نماز پڑھ، او گفت اس نے آگے سے جواب دیا ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلی، کافر شود. کافر ہو گیا کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا غلط مطلب دیا. اگر شخص بردیگر ظلم کردت، اگر ایک آدمی نے دوسرے پہ ظلم کیا، مظلوم گفت، مظلوم نے کہا اے خدا تو از وے مپذیر، اے اللہ تو اس بندے سے انتقام لے، اس کو معاف نہ کر. اگر تو از وے بپذیری من نہ پذیرم، اللہ تو اسے معاف کر دے گا، میں معاف نہیں کروں گا، کافر شود. اگر گوید من از ثواب و عذاب بیزارم، کافر شود. اگر کہا کہ میں ثواب اور عذاب سے بیزار ہو گیا ہوں، کافر شود. اگر در حق کے باقی در دیگ بگوید، سالن کی دیگ تھی یا چاول کی دیگ تھی، کچھ باقی رہ گیا، اس کی باری آئی اور یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے والباقیات الصالحات، کافر شود. دین کوئی مذاق تھوڑا ہے. اگر مرد بسم اللہ گفتہ شراب خورد، اگر کسی بندے نے بسم اللہ پڑھ کے شراب پی یا زنا کر یا زنا کیا، کافر شود، کافر ہو گیا. اگر رمضان آمد، اگر رمضان کا مہینہ آیا، وہ گفت کے رنج برسر آمدہ، اس نے کہا مصیبت سر پہ آ گئی، کافر شود. اگر کسے گوید حکم خدا چنی است، اگر کسی نے کسی کو بتایا کہ اللہ کا حکم ایسے ہے، وہ گفت اور اس نے آگے سے کہا کہ حکم خدا من چے دانم، میں خدا کے حکم کو کیا جانتا ہوں، کافر شود، کافر ہو گیا. اگر آرزو کند، اگر اس نے آرزو کی اور یہ بات کہی کاش کہ زنا یا قتل ناحق حلال بودے، کافر شود. کہ کاش زنا حلال ہوتا یا قتل کرنا حلال ہوتا، کافر شود. بندگی بندگی ہے، شریعت کا احترام اپنی جگہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے کہا نا بھئی یہ شریعت کی بات ہے اور اگلے نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو، فقط کفر، کافر ہو گیا. اگر گفت فلاں اگر نبی باشد بوئے ایمان نے آرم، اگر کسی نے کہا اگر فلاں نبی بھی ہوتا تو ایمان نہ لاتا، کافر شود. یہ آسان کام ہے،
کہ نبوت کو ہم اس طرح ہلکا سمجھیں؟ اگر صدقہ کرد از مال حرام، اگر مال حرام سے اس نے صدقہ کیا، وہ امید داری ثواب کر، امیدواری ثواب کر، اور ثواب کی امید رکھی، کافر شود۔ مال حرام کا اور اس پر ثواب کی امید۔ اگر فقیر میدانت کے از حرام دادا است، اگر فقیر کو پتہ ہے کہ اس نے حرام مال مجھے دیا ہے، او دعا کردہ و صدقہ دہندہ، صدقہ دینے والے کے لیے فقیر نے دعا کی، کافر شود۔ اگر شخص سے زنے را گفت، اگر کسی مرد نے عورت سے کہا کہ تو مرتد ہو جا تو شوہر سے خود بخود تجھے طلاق ہو جائے گی، کافر شود۔ اگر گفت مرا با مجلس علم چیکار، اگر کہا کہ مجھے علمی مجالس سے کیا سروکار ہے، یا گوید آنچ علماء می گوین کہ می توانت کر، کافر شود۔ اللہ اکبر! علماء کا استخفاف کرنا علم کا استخفاف ہے، اور علم کا استخفاف دین کا استخفاف ہے۔ اگر می گوید، اگر کسی نے کہا زر می باید، پیسہ چاہیے، علم بچے کار می آید، علم کس کام کا، کافر شود۔ اگر گوید ای ہاں کہ علم می آزموزن داست ہانست، اگر کہا کہ یہ جو علم سکھاتے ہیں مدارس میں یہ تو داستانے ہیں، یا گوید من ہیلہ دانش مندہ را منکرم، میں دانش مندوں کے ہیلے سے کا منکر ہوں، فقط کافر شود۔ مرد مدیون را گفت زر من در دنیا بدے کہ در آخرت زر خواہد بود۔ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا تھا، اس نے کہا بھائی مجھے میرا پیسہ یہی دے دو، مجھے آخرت میں نہیں چاہیے۔ او در جواب گفت، اس نے جواب میں کہا کہ دہ دیگر بدے در آخرت از من بگیری آجا خواہم داد، کہ اور بھی ہیں تو دے دو، آخرت میں لے لینا، کافر شود۔ یہ آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخرت کا عذاب بھگت لوں گا۔ اب حرام قطعی را حلال گوید، حرام قطعی کو حلال کا، کافر۔ اگر کہے کہ خدا کا دیدار محال ہے، کافر شود۔ اوہو! اگر کسے گفت، اگر کوئی کہے من مسلمانم، میں مسلمان ہوں، وہ دیگرے گفت لعنت بر تو و بر مسلمانی، اور آگے اس نے جواب دیا تجھ پر اور مسلمانوں پر لعنت، کافر شود۔ شخص اذان بھی گوید، ایک شخص نے اذان دی، دیگر گفت روز گفتنی، کافر شود۔ دوسرے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس بات کے کہنے پر کافر ہو گیا۔ اگر پیغمبر اسلام را عیب کر، اگر پیغمبر اسلام میں کوئی چھوٹا سا بھی عیب کسی نے نکالا، کافر شود۔ اب ذرا اور ایک بات سن لیجئے، اگر کسے دیگرے را گفت تو کافر شدی، اگر کسی نے کسی کو کہا کافر ہو جا، او جواب داد، اس نے جواب دیا کافر شدہ، ہاں کافر ہو گیا ہوں، کافر شود۔ اگر گفت مرا زن از حق تعالی محبوب ترست، کافر شود۔ اگر کہا کہ مجھے یہ لڑکی، یہ عورت، یہ بیوی اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، کافر شود۔ اور آج کیا کہتے ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد تو میرا دین ایمان سجنا، تو ایمان کدھر گیا، رخصت ہو گیا۔
اگر گوید اگر کسی نے کہا کہ مرا بر آسمان خدا است ور بر زمین تو، کہ آسمان پہ میرا خدا اللہ ہے اور زمین پہ تو ہے، کافر شود۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی اہمیت جن کے دل میں بیٹھ جائے گی وہ بہت محتاط گفتگو کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ایمان کے اندر کوئی خلل آ جائے۔ اور آج کل تو کفار نے جان بوجھ کے، ملحدوں نے جان بوجھ کے ایسے فکرے بنا دیے ہیں کہ جن سے ایمان کے انسان کے دل سے ایمان کی، قرآن کی اہمیت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پیٹ میں گندی ہوا کی گڑگڑ ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نقل کفر کفر، آنتیں کل واللہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ ملحدانہ ذہن ہے جو انسان کے ذہن سے قرآن کی اہمیت کو ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ گندی ہوا کی موومنٹ کے اوپر کل واللہ وقت پڑھنا۔ اب آپ غور کریں کہ ایمان کتنا اہم ہے۔ ایک مینیجر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فورمین صاحب کو بلایا۔ فورمین صاحب نے ایسی زہریلی بات کہی کہ مجھے پسینہ آ گیا۔ مینیجر صاحب نے پوچھا کیا حال ہے فورمین صاحب؟ آگے سے بڑے تکبر کے انداز میں کہتا ہے اگے تے 5 منٹ سندا سی، یعنی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میری دعا 5 منٹ میں قبول کرتا تھا، ایسے جیسے کسی بچے کی بات کر رہا ہو۔ اگے تے 5 منٹ سندا سی، پتہ نہیں کتھے ٹر گیا، ہن تے سندا بھی نہیں، میں بھی نمازاں پڑھنیاں چھڈ دتیاں۔ کدھر گیا ایمان اس کا؟ اس دور میں ایمان کا ضائع ہونا بہت آسان ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں وقت ہوگا تو دیکھے گا ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان والا، ایمان سے خالی ہوگا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ اس لیے ایمان کی اہمیت دل میں ہو اور ایمان کو ہم مضبوط سے اثبت کرنے کے لیے فکر مند ہوں۔ اس کو مضبوط سے اثبت کرنے کے 2 طریقے، ایک تو ایمان کی دعوت دیجیے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نکلو ایمان کی دعوت دو، وہ یہی تو ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو اگر بار بار کہیں گے تو اپنے دل میں یقین اتر آئے گا۔ اور اس کا دوسرا طریقہ کثرت ذکر، کہ انسان اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالی کی ایسی عظمت، محبت دل میں آ جاتی ہے کہ پھر انسان کا اللہ کے ساتھ یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کثرت ذکر سے ان کا یقین بنا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مہمان آ گئے، کھانے کا وقت ہو گیا، خادمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگی اچھا اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو کھانا بھی وہی بھیجے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا لایا ہوں۔ تو خادمہ کھانا لے کے آئی، پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9۔ کہنے لگی مہمان 10 ہیں، 9 روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، لے جاؤ۔ واپس تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جی کوئی کھانا لایا ہے؟ روٹیاں گن، 9 میری نہیں ہیں، لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، پوچھا روٹیاں گن؟ اس نے کہا 9۔ اس نے کہا جی تیسری مرتبہ لے کے آیا ہے، ہر دفعہ واپس کر دیتی ہیں، اب تو لے ہی لیں۔ ان کا سن، میں نے آج صبح 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی سائل کو، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
اللہ کے راستے میں ایک نیکی لاؤ گے میں 10 لوٹاؤں گا. میری 10 روٹیاں ہونی چاہیے. خادمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ 10 ہی لایا تھا, ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی کھانے کے لیے. اتنا یقین بنا ہوا تھا کہ میری 10 ہی روٹیاں ہو سکتی ہیں. دیکھو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے. تاتاری فتنہ جب غالب آیا تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ جس شہر میں وہ جاتے تھے نا تو لوگ شہر خالی کر دیتے تھے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ, پتہ چلا تاتاری آ رہے ہیں, اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے گئے. اب شہزادے نے پوچھا پورے شہر میں کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا سب شہر خالی ہو گیا. ایک بوڑھا ہے, زنجیروں سے باندھ کے پیش کرو. بیڑیاں ڈال دی گئیں, زنجیریں باندھ دی گئیں, ہتھکڑیاں لگا دی گئیں. بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. شہزادے نے کہا آپ نے شہر خالی کیوں نہیں کیا؟ ان کا جی میں نے اپنا گھر خالی کر دیا, میں تو خدا کے گھر میں تھا, خدا کا گھر تو خالی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر تجھے میرے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو جب شہزادے نے کہا نا کہ تجھے اب ان تکلیفوں سے کون بچائے گا, اتنا یقین بنا ہوا تھا, فرمایا اللہ. جیسے اللہ کہا ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر فوراً نیچے گر گئی. اس شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی. کہنے لگا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. وہ شہزادہ رات کے اندھیرے میں ملاقات کے لیے آتا تھا, اس نے ایمان قبول کیا اور 30 سال کے بعد اس کو تخت و تاج ملا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا یقین تھا کثرت ذکر کی بنا. تو 2 ہی طریقے ہیں, باہر نکلو اللہ کے راستے میں تو دین کی دعوت دو, یقین بنے گا. اپنے مقام پہ ہو تو پھر کثرت سے ذکر کرو, یقین بنے گا. تو ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں. اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے, اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کی پٹائی کرواتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کو مرواتے ہیں تاکہ مشاہدے کے خلاف ہو, ایمان بنے. ماضی میں اگر دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو. بنی اسرائیل چھوٹی سی جماعت تھی جن کے بارے میں فرعون کہا کرتا تھا انہم لشرذمۃ قلیلون, چند ٹوٹڑو ہیں. اتنے تھوڑے سے تھے, تکی نہیں پڑتی تھی فرعون کی. بڑا مان تھا اسے اپنی طاقت کا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کہتا تھا دیکھتے نہیں میرے ملک مصر کو, اور یہ کیا دریا بہتے ہیں, میں نے آبپاشی کا نظام بنایا ہوا ہے. مان تھا اس کو. قارون اتنا مال کے چابیاں اونٹوں کو تھکا دیتی تھی. لوگ دیتے تھے, کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا. نہ قارون کو مال کام آیا, نہ فرعون کو حکومت کام آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ذرا سنیے, وَنُرِيدُ, کیا شان سے اللہ بیان فرماتے ہیں, کیا عظمت ہے, جلال ہے ان الفاظ میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بڑا مان تھا حکومت پہ, اس کو مان تھا مال و دولت پہ. فرماتے ہیں وَنُرِيدُ, ہم نے ارادہ کیا, أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم احسان کریں ان پر جو زمین میں کمزور ہیں.
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو زمین میں امام اور زمین کا وارث بنا دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے اس کا وارث بنا دیا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اے قوم، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ دیکھو یقین بھری آواز۔ یہ وہ وقت ہے جب بچے ذبح ہو رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب فرعون نے ان کو پیسا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور اب بعد میں بھی مصیبت ہے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے۔ اس وقت جب مشاہدہ نظر آ رہا تھا کہ ذلت ہے، اللہ کے نبی یقین بھری آواز سے کہتے ہیں ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ نتیجہ نکلا اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا۔ قریب میں اگر آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ لو، ابتدا میں ایک تھوڑی سی جماعت تھی، کمزور تھی، اور کافر لوگ کیا سوچتے تھے، یہ ٹمٹماتا چراغ ہیں، پھونک مار کے بجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے جلائے ہوئے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے اس نور کو مکمل کرنا تھا، اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں اچک نہ لے، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصری، مدد سے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کو پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ کمزور تھے، تھوڑے تھے، اللہ نے مدد فرما دی۔ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی بار ایسا ہوا، ہم نے ایک تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیا، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہم نے چیڑیوں سے باز مروا دیے، کتنی بار ایسا ہوا ہم نے چیڑیوں سے باز مروا دیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کئیوں کو اللہ اگر لمبی زندگی دے گا تو وہ بھی چیڑیوں سے باز مرتے دیکھے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سمجھتے تھے کہ کفار کے ان قلعوں کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ صحابہ کو بھی یہ کام مشکل نظر آتا تھا۔ یہودیوں کے قلعے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بڑے موٹے موٹے بنائے ہوئے تھے،
مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو 2-2 میٹر چوڑی دیواریں تھیں ان کی، اتنی موٹی موٹی دیواریں کہ کوئی آ نہ سکے، نقب نہ لگا سکے، کوئی ہم پہ غالب نہ آ سکے. بڑا مان تھا ان کو، ہم ناقابل تسخیر ہیں. اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کو فتح کرنا بڑا مشکل. اللہ نے ارادہ کر لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دل میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا. اب وہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے، یار یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں تو یہ غالب آ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف رخ کر لیں، پھر کیا بنے گا؟ کہنے لگے یار ان کے آنے سے پہلے نا اپنی عورتوں کو، اپنے مال کو یہاں سے شفٹ کر دو. اپنا سامان خود باندھنے لگے. جب ایمان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہاں پہنچ کر ان کے بھاگنے میں مدد کی. ذرا توجہ سے اللہ کا قرآن سنیں. اللہ فرماتے ہیں هو الذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں. میری عظمتوں کو پہچانو، میں کون ہوں. هو الذی اخرج الذین من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو گے. وظنوا، ان کا بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ایسی طرف سے آیا جس کا ان کو گمان ہی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ایمان والوں کا. یخربون بیوتہم بایدیہم وعید المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے اور ایمان والوں نے بھی ان کے بھاگنے میں مدد کی. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. جب میں ارادہ کر لیتا ہوں نہتے لوگوں سے ناقابل تسخیر قلعوں کو فتح کروا دیا کرتا. ہم اگر اللہ کے ایمان کے ساتھ پختہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. کسی کو اگر اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے، اللہ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا کے دکھائے. ہمیشہ کفر کو اسباب پہ ناز ہوتا ہے، مومن کو اپنے مسبب الاسباب کی رحمت پہ ناز ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ اپنا ایمان پکا رکھیں. اور اگر ایسا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ بھی تو صورت حال ہو جاتی ہے کہ مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ایکشن لیتے ہیں. قریب کا واقعہ، ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کے مکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا. اس کو بڑا مان تھا، میرا راستہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. اپنے وقت کی وہ سپر پاور تھا اور واقعی آگے مقابلہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. ان کے لوگوں نے کہیں اونٹ چرتے دیکھے قریش کے تو وہ پکڑ لیے. تو عبد المطلب ان کے پاس پیغام لے کے پہنچے. اس نے کہا آئے ہوں گے کہ حملہ نہ کرنا. انہوں نے کہا جناب میرے اونٹ ہیں وہ واپس کر دیجئے، یہ تو میرے ہیں نا. اس نے کہا یہی بات کرنے آئے ہو تو میں تو کعبہ گرانا. کہنے لگا جس کا گھر ہے وہ کافی ہے تمہارے، مجھے تو میرے اونٹ دے دو بس. اور وہی ہوا کہ بالآخر جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اپنا ایک لشکر فضا میں بھیج دیا. طیرن ابابیل ترمیہم بحجار، کارپٹ بمباری کر دی انہوں نے. فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا. جو اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا میرا پروردگار دنیا میں اس کے تکبر کو توڑ کے دکھائے گا. اللہ کے ایمان یعنی اللہ کے ساتھ ایمان کو پختہ رکھیے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان بڑھتا تھا. ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم،
لوگ جمع ہو کے آگے ہیں تمہارے لیے، ڈرو، فزادہم ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ اللہ، جن کا یقین ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کا، وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ہم اگر اللہ پر ایمان پکا رکھیں گے اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس نے صحابہ اللہ عنہم کی مدد کی۔ علامہ اقبال نے کیا لکھا، تھی ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے تلواروں کے سائے میں جس ایمان کو سیکھا، آج ہم اس کو پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کے سوچنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، کچھ ایمان پر لگانا پڑے گا، پھر ایمان ہماری نظر میں محبوب بنے گا۔ لگا ہی کچھ نہیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا قیمت کا۔ اس لیے ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان غیر سے اللہ کی طرف رخ کر لے، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف اپنا رخ کر لے۔ یہ تینوں علامات ہیں کہ اب اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب میں سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ بندے کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں، مال، جان، عزت اور ایمان۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مال، جان، عزت، ایمان۔ عام طور پر دیکھا کہ جان کا مسئلہ بن جائے تو بندہ مال قربان کر دیتا ہے۔ باپ کا بیٹا آئی سی یو میں ہو تو وہ ڈاکٹروں کی فیسوں سے ڈرے گا، جو پیسہ ہے لگا دے گا، کہے گا جی جان چاہیے اس کی۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت اپنی جگہ، جب جان کا معاملہ آتا ہے تو مال قربان، اور جہاں عزت کا معاملہ آتا ہے وہاں جان قربان۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد زبردستی زنا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو مال جان پر قربان، اور جان کس پر قربان؟ عزت آبرو پر قربان، اور عزت ایمان پر قربان۔ ایمان اتنا قیمتی۔ چنانچہ ایک صحابی کیسر روم کے دربار میں گئے، گفتگو ہوئی۔ کیسر روم نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ امیر المومنین عمر لانو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو مختار نہیں ہوں، اختیار رکھتا نہیں ہوں، میں ان کو جا کر بتاؤں گا۔ واپس مدینہ آئے، عمر لانو کو بتایا کہ کیسر روم نے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، کہتا تھا اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے۔ عمر لانو نے فوراً کہا کہ تو نے ہاں کیوں نہ کی؟ حضرت میں کیسے ہاں کرتا؟ فرمایا کیا عمر کی بیٹی کی عزت ایک بندے کے ایمان سے زیادہ کمی، زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ تو مال بھی قیمتی، اس سے زیادہ جان قیمتی، اس سے زیادہ عزت آبرو قیمتی، اور اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ جوتوں کا ہار پہنا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، بے لباس کر دوں گا، کلمے سے ہٹ جاؤ، بھائی جو کرو سب کچھ برداشت کریں گے، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایمان اتنا قیمتی ہے۔
تو آج کی مجلس میں آپ نے یہ بات سمجھی کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اس ایمان کی خاطر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب ذرا اس کو مزید پکا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، پھر یہ عاجز اپنے مضمون کو ذرا سمیٹتا ہے. ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. ایک بزرگ تھے اپنے وقت کے، بہلول دانا رحمت اللہ، ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ اگر کوئی خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت کا گھر عطا فرما دے. بہلول کیا قیمت ہے؟ 1 دینار. ہارون رشید نے سمجھا جہاز ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. پیچھے زبیدہ خاتون آ گئی. زبیدہ خاتون نے بھی آ کے سلام دعا کی، ہیلو ہائے ہاؤ آر یو. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت کا گھر عطا. بہلول کتنی قیمت ہے؟ 1 دینار. اس نے 1 دینار اپنے پرس سے نکالا، اچھا میرے لیے دعا کر دینا. اعتماد کر لیا. گھر گئے. رات کو ہارون رشید سویا، خواب میں اس کو جنت کے محلات نظر آئے، اسکائی لائن آف پیراڈائز. یہ اب دیکھتا پھر رہا ہے. کوئی سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، کوئی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. ایک کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے زبیدہ خاتون. ہارون رشید بڑا خوش ہو گیا کہ بیوی کا ہے. میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے. جب دروازے پہ گیا تو وہاں ایک سیکیورٹی کا بندہ تھا. اس نے کہا جناب پروو یور آئیڈینٹی. کون ہو؟ میں اس کا خاوند ہوں. اس نے کہا اس دنیا کا دستور یہ ہے جس کا نام ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے، دوسرا نہیں جاتا، چل پرے ہٹ. اس نے جب دھکیلا آنکھ کھل گئی. کہنے لگا اوہو خواب تو سچا نکلا کہ زبیدہ خاتون یقین کر گئی اور دعا کروا لی، اور کوئی قبولیت دعا کا وقت تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور میں تو اپورچونٹی مس کر گیا. اب بڑی پریشانی، سارا دن ڈپریشن کی حالت میں، پورا دن کام میں جی نہیں لگتا تھا. پھر اس کے دن میں خیال آیا آج اگر بہلول ہوگا نا تو آج میں اس کے ساتھ ایک مکان کی فوراً ڈیل کر لوں گا. لو جناب وقت سے پہلے ہی بیوی کو لے کے وہاں پہ نظریں تلاش کر رہی ہیں. بہلول نظر آ گئے، خوشی خوشی بھاگا گیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا کر. بہلول کیا پرائس ہے؟ بہلول نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی. او بہلول کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے، آج پوری دنیا کی بادشاہی جو میں پے ہی نہیں کر سکتا، یہ کیا مسئلہ؟ بہلول نے کہا جناب کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، قیمت ڈیفرنٹ ہے. یہی ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ہم نے اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانا ہے. سستا سودا، سستی جنت مل گئی، سستی آخرت سنور گئی، سستا کام چل گیا. موت کے وقت جب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا اور کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو کہا جاتا ہے آلان از ٹو لیٹ، تم اپنا وقت ضائع کر بیٹھے. اسی لیے آج
ایمان کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے بن دیکھے گواہی دی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی. بات سمجھ گئے؟ اس پر ایک واقعہ اور سن لیجیے. یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک نوجوان آیا، ٹین ایجر تھا، کہنے لگا جی مجھے گندم چاہیے. وہ جو ورکرز تھے انہوں نے گندم دے دی جو روٹین تھی. اس نے کہا کہ مجھے اور چاہیے. ان کا بھئی ہم نے تو دے دی جو اصول تھا، اب تمہیں اگر اور چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کی جورسڈکشن میں ہے، وہ جس کو چاہیں دے دیں. لو جی وہ بچہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے اور گندم چاہیے. اچھا بھئی چلو اس کو اتنی بوری اور دے دو. وہ کہنے لگا نہیں حضرت مجھے اور چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے، تجھے ورکرز نے بھی گندم دی اور میں نے بھی یہ گندم دی اور مانگتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو میری پہچان نہیں ہے، اگر ہو جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں. تو یہ سن کے حضرت یوسف علیہ السلام ذرا متوجہ ہوئے. فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا حضرت جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا نا، بہتان لگایا تھا، اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ اب بڑا ہو کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. او حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اتنا پیار آیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا، اور برکت کو کہا کہ اتنی گندم اس کو گھر پہنچا کے آؤ. پروٹوکول دیا اس کو. جب پروٹوکول سے رخصت کیا اور وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام بڑا پروٹوکول دیا ہے آپ نے اس کو. یا اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، آج یہ میرے سامنے آیا، میرا جی چاہا جو میں دے سکتا ہوں میں اسے دے دوں. اللہ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب آپ کے سامنے آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے اختیار میں تھا. میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، توحید کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق. یہ ایمان بڑا قیمتی ہے. اس لیے کسی کے دھمکانے سے، خوف دلانے سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہے مار دیں گے، جینے نہیں دیں گے، فلاں نہیں رہے، ہمارا مالک اللہ ہے. بات سمجھ گئے نا؟ دل میں کس کا غم ہو، خوف ہو، اللہ کا. اللہ تعالی صحابہ کرام کو ایک عجیب بات بتلاتے ہیں. سبحان اللہ، آیت کو پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. یہ مٹانا چاہتے تھے نا، اب ان کو مایوسی ہو گئی کہ ہم تو مٹ سکتے ہیں یہ دین. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں. توفیق عطا فرما اے اللہ، جو اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی، ان کو ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین. لا إله إلا الله